وہ کون سے بنیادی عقائد ہیں جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے دیوبندی اکابرین کی تکفیر کی ہے؟ دیکھیے، ایک تو نبی علیہ السلام کے علم غیب کا مسئلہ ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں ان چیزوں کو زیر بحث لانا نہیں چاہتا، صرف اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا نماز میں خیال آ جائے تو کیا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. حالانکہ جب شخصیت کا نام لیا جائے تو جب آپ درود پڑھیں گے تو درود تو آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نبی علیہ السلام پر پڑھیں گے تو آپ کو نبی اور آل نبی کا خیال تو نماز میں آنا ہی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں کہ جناب اس چیز کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اگر نبی کا خیال آ جائے گا تو نہیں ہوگی. یہ اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی اسام الحرمین طلباء کو پڑھنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے ان اکابر دیوبند علماء کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ کیوں کہا ہے. تو یہ ایک طلباء کی کلاس روم کی باتیں ہیں، یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کو بہت زیادہ آج کل ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ عامت الناس میں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک ایجانی کیفیت ہوگی، فتنہ اور فساد ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مذہب کے نام پر قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے. اختلاف آپ پیک پر جا کر کریں، انتہا پہ جا کے کریں. آپ کے پاس علم ہے نا، دلیل ہے، دلیل سے آپ بات کریں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ لوگ دلیل بعد میں لیتے ہیں، پسٹل پہلے نکال لیتے ہیں، گالم گلوچ پہلے شروع کر دیتے ہیں، عدم برداشت ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ کے، اچھا ان کے ہاں بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو شاید یہ اب شدت پسندی آ گئی. دیوبندیوں کے ہاں تو پہلے سے شدت پسندی موجود ہے اور خود انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں شدت پسندی نے کہیں کا نہیں چھوڑا. میں اکابر علماء دیوبند جو اب موجودہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں شدت پسندی نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، علمی اختلاف کریں. آپ کو کس نے کہا کہ کلاس روم میں کتنے بڑے بڑے مسائل حل نہیں ہوتے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت امام شافعی امام اعظم سے اختلاف کرتے ہوئے، لیکن اختلاف کا ایک طریقہ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، اس کو آپ پیش نظر رکھیں. آپ شخصیت کے عقیدے پر، اس کی بیان کردہ چیز پر، اس کی لکھی ہوئی چیز پر کلام کریں، نہ کہ اس کی شخصیت کو ٹارگٹ کریں. مجھے اس حوالے سے آپ دیکھیے، لیکن دیوبندیوں نے تو وہ پھر اس پہ کتاب بھی لکھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے کہ یہ ہم پر جھوٹ بولا گیا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے شہاب الثاقب علی المسترق الکاذب کے نام سے. اس میں انہوں نے جھوٹا بولا کہ جو فتوے ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں. دیکھیے یعنی آپ نے کہا کہ خود خط و کتابت ہوئی تھی، لیکن دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ ہماری مراد ہی نہیں ہے، ان عقیدوں کو ہم اس طرح کہتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے اب کیا کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کو برا کہوں اور پھر کہوں کہ میری یہ مراد نہیں تھی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شائستہ تہذیب و تمدن کے دائرے میں ایک دوسرے کی عزت سے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ایون کہ اہل تشیع ہوں. آپ اختلاف کریں لیکن آپ تہذیب کے دائرے میں، ایک تمدن ہے، ایک اسلام کی. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کفار کے لیے چادریں بچھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں بنیاد جو ہے نا وہ کہاں سے ہے؟ تو ہم یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں. یہ نہیں ہے تو وہ کتابوں میں لکھے ہوئے کیوں ہیں؟ آج بھی ان کی کتابوں میں وہ عبارات آج بھی موجود ہیں. تو جب وہ لکھی ہوئی ہیں تو اس سے مراد ہم کیا لیں؟ مطلب ایک سامع، ایک پڑھنے والا قاری جب وہ پڑھے یا سنے تو وہ کیا مراد لے گا؟ اس لیے ہم نے ان سے یہ کہا تعبیر القول بما لا یرضی بہ قائلو تو نہیں ہوگا نا، یعنی ہم نہیں لیں گے مراد تو وہی ہوگی جو وہ بیان کرے گا. نہیں، دیکھیے بات یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مبہم ہوتی ہیں، جن کو واضح کرنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں کہوں کہ دن کو 12 بجے سورج نہیں ہے اور پھر میں اس کی تعویل شروع کر دوں، نہیں جی میں تو کمرے میں تھا، میرے تو ایئر کنڈیشن چل رہا تھا اور لائٹنگ چل رہی تھی تو میں نے سمجھا کہ سورج نہیں ہے. تو یہ تو مطلب یہ والی تعویل تو قابل قبول نہیں ہوگی نا. مجھے تو جھوٹا ہی کہا جائے گا کہ میں دن کو 12 بجے سورج کے ہونے کا انکار کر رہا ہوں. یہ تو میرا قصور ہے کہ میں کمرے میں بند ہوں. سورج کا قصور تو نہیں ہے نا، سورج تو چمک رہا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی تعویلیں جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی، جو واضح چیز ہوتی ہے اس سے رجوع ہوا کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی رفیع صاحب نے ایک زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. وہ بزرگ ابھی بھی حیات ہیں جن سے کہی ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، کبھی ضرورت پڑی ظاہر آپ کی یہ ویڈیو جائے گی تو کوئی پوچھے گا تو ان بزرگوں کا حوالہ بھی ہم دے سکیں گے کہ بھائی انہوں نے ہم سے یہ بات کی ہے کہ جی انہوں نے رجوع کر لیا تھا. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا. حضرت تاجدار گوڈلا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جوابات دیے، کتابیں لکھی، آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن شائستہ، شستہ،
تعذیب کے دائرے میں وہ گالیاں دیتا رہا. وہ نبی علیہ السلام کے متعلق بھی معاذ اللہ بری باتیں کرتا رہا, حضرات صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین, سب کے حوالے سے. لیکن اس کے باوجود پیر صاحب علیہ رحمہ نے مرزا صاحب کہہ کر اس سے بات کی ہے. یہ ہوتا ہے, یہ اس نیچ کو, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اختلاف میرا آپ سے ہوگا. میں نے پیر محلی شاہ رحمہ اللہ جن کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں, ان کی کتابوں میں کہیں یہ بھی نہیں پڑھا کہ انہوں نے کسی کو اکسایا ہو یا ابھارا ہو, کہ حالانکہ ایک دور گئے کہ جا کے مار دو, یہ کر دو, وغیرہ کر دو, یہ بھی کسی جگہ پہ انہوں نے نہیں کہا. اگر پیر صاحب علیہ رحمہ چاہتے تو میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, یہ ایک بات ناظرین تک پہنچ جانی چاہیے, وہ سن لیں کہ مرزا جو لاہور نہیں آیا تو اس کی وجوہات جو لکھی گئی, جو بیان کی گئی, وہ یہ کہ مرزے نے یہ کہا کہ پیر صاحب کے ساتھ افغانی پٹھان موجود ہیں اور وہ بڑے جو ہے نا وہ زوراور ہیں اور وہ مرزے کو قتل کر دیں گے. مرزا کے لوگوں نے جب یہ بات کی تو اس زمانے میں, یعنی آپ اندازہ لگائیں آج سے 120 سال پہلے, ایک صدی سے اوپر کی بات ہے, اب 2022 میں ہمیں 1900 کی بات ہے. اس زمانے میں حضرت تاجدار گولڈا کے ایک پشاور کے مرید تھے, انہوں نے 60,000 زر ضمانت کے طور پر رکھنے کی بات کی کہ یہ رکھ لو, اگر اس کو کچھ ہوا تو 1 روپیہ واپس نہیں کرنا. مطلب اس حد تک وہ آگے گئے. اور پیر صاحب علیہ رحمہ کے نام, مطلب وہ نام سے تو, علم سے تو ڈر رہا ہے, لیکن پیر صاحب نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کو قتل کر دو, بلکہ کہا کہ آ جائے ہمارے مقابل بیٹھ جائے, ہم اس کو قائل کر لیں گے. وہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم باہم احترام کے ساتھ گفتگو کریں. آپ نے بڑی ایک بہترین بات کہی ہے کہ دیوبندی بریلوی جو اختلافات ہیں اس کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے سروں سے پانی گزر گیا ہو, بلکہ اکابرین بیٹھ کر ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ کون علماء کے نام لیں دیوبندیوں کی طرف سے اور بریلویوں کی طرف سے کہ جو آپس میں بیٹھے اور ان مسئلوں کا حل کریں؟ کچھ نام آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے پرابلم پتہ کیا ہے, جو لوگ منظر پر ہیں ان کو پس منظر میں ہونا چاہیے, اور جو پس منظر میں ہیں, جو پس دیوار ہیں, ان کو بروئے کار آنا چاہیے. یہ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا, میں سب کی بات کروں گا, میں بھی میڈیا پہ آتا ہوں, اس حوالے سے مشہور ہوں, تو مجھ سمیت کہیں نہ کہیں سیاست پائی جاتی ہے. اور جب معاملات میں سیاست آ جائے تو پھر اپنے اپنے مفادات آتے ہیں. خلوص اس آدمی میں ہے کہ جو وہ مدرسے میں 48 سال سے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے, وہ شیخ الحدیث ہے, اور معتمم صاحب کا بیٹا معتمم بن گیا, وہ جاہل ترین آدمی ہے, پورا پاکستان اس کو جانتا ہے, اور وہ جو 48 سال سے شیخ الحدیثی کر رہا ہے, وہ جو ابتدائی کلاس سے لے کر آخری کتاب تک اس کی تنخواہ ٹرسٹی کے ساتھ کیا, اس بیچارے کی جو روٹی ہوتی ہے وہ بھی گنی جاتی ہے مدرسوں میں کہ جی ہم ان کو روٹی دیتے ہیں, حالانکہ وہ مدرسے والا مولوی نہیں دیتا بھائی. لوگوں کے پیسوں سے اگر وہ بیچارہ ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے. آج اس مہنگائی کے دور میں بڑے بڑے مدارس کے شیوخ الاحادیث کی تنخواہیں 22,000 20,000. تو یہ جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ موجود ہیں. میں اپنے استاد گرامی, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں, حضرت سیدی حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری خود مدرس ہیں, اور اب 96-97 برس کی عمر میں بابا جی خود بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں بیٹا یہ گھٹنے ٹیک کے خود پڑھاؤ گے نا تو دوسرے مدرس بھی مخلص ہو کے پڑھائیں گے. اس طرح کے مخلص لوگ موجود ہیں. لیکن آپ کو سیاسی لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے مدرسے میں کبھی ایک پیریڈ نہیں پڑھایا ہوگا, وہ معتمم صاحب ہیں جو اس لائن سے نہیں گزرے. حال تو یہ ہے کہ جنہوں نے درس نظامی کی ایک کلاس بھی نہیں پڑھی وہ معتمم ہیں, اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ جو 25 سال سے پڑھا رہا ہے. میں ایک شیخ الحدیث صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ نے کلاس میں کیسے جو ہے نا, آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ نے کلاس میں جو ہے نا وہ طالب علم آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا فروٹ کا, اور آپ کلاس میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جناب طلباء کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے, پیتے تھے, طلباء کے ساتھ اٹھتے تھے. معتمم صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ تو یہ آپ کی بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ پھر ان مدارس کو جو یعنی جو ایک خاص پرائیویٹ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کی بات سے, تو کیوں نہ اس کو حکومت کے تحت میں کر دیا. حکومت کے تحت اگر نہ بھی کر دیا جائے تو یہ ہے کہ کم از کم کوئی ایسا نظام مرتب کیا جائے کہ اس میں کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ, میرٹ کی بنیاد پہ لوگ اساتذہ بھی لگیں وہاں پہ, ریٹائرمنٹ بھی ان کو ملے, ان کو اچھی زندگی گزاریں. یہ نہیں کہ ایک خاص معتمم یعنی وہ بنا ہوا ہے نا وہ معبود بن جاتا ہے سب کا. بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے, اور میں یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے,
درست بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اور ان بڑے بڑے لوگوں کی ملی بھگت ہے. وہ تو ہے کیونکہ اس لیے کہ یہ گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. حکومت بھی ظالم ہے اور حکومت کے ظلم کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس کی آشیرواد سے یہ کرتے ہیں تاکہ یہ طبقہ پسا رہے. چلو مولوی ان کو حکومت کا کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جائے, کبھی کسی وزارت میں ایسا دے دیا جائے, کبھی کسی کمیٹی میں ایسا دے دیا جائے, کبھی جناب کسی یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ کوئی ایسا دے دیا جائے, کبھی ان کو میڈیا پہ آنے کا موقع جو ہے نا وہ فراہم کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ٹھیک رہیں, یہ خوش رہیں, ان کی چائے پانی ہو, ان کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملتا رہے. یہ باتیں بڑی تلخ ہیں جو میں کر رہا ہوں, لیکن میں پورے سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ تمام مسالک میں ہے, یہ ٹھیکیدار تمام مسالک میں ہے. افسوس کہ ہم ان علماء کرام کو جو بیچارہ 48 سال سے پڑھا رہا ہے, جو 40 سال سے پڑھا رہا ہے, جس کی خدمات اتنی ہیں, ہزارہ شاگرد ہیں اس کے, لیکن اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے صاحب, ٹھیک ہے, وہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھاتا ہے. اب اس بیچارے کے گھٹنے کام کرنا چھوڑ گئے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتا, اس نے مسجد کو بھی خیرآباد کر دیا. آخری عمر میں اگر اس کے اپنے بچے بھی کچھ نہیں ہیں تو وہ بیچارہ, ایسے علماء کو بھی میں جانتا ہوں جو مدارس سے نکل چکے ہیں, وہ کچھ شاگرد مدد کر دیں تو کر دیں, مگر نہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں. انتقال کر جائے تو اس عالم دین کے لیے چندہ کرتے ہیں, ظلم ہے یہ. تو اس لیے میری جو اس حوالے سے جو آپ نے جو بات کی کہ یہ جو تمام مسالک کے علماء جو بیٹھے ہوئے نا, حکومت ان کو ذرا بروئے کار لائے نا, ان سے ذرا بات چیت کرے. جو 40 سال سے درس نظامی پڑھا رہے ہیں اس کی ذرا وسعت دیکھے. دیکھیں چہرے ویرے کچھ نہیں ہوتے, یہ ہم نے چہرے بنا لیے. اصل میں یہ جتنے مولوی آپ کو منظر پر نظر آتے ہیں یہ کس سے پوچھ کے بیان کرتے ہیں, آپ ذرا مجھے بتائیے. تمام مسالک میں سوائے ایک دو کے, باقی آپ کو دیکھنا ہوگا تو وہ اپنے مدرسے میں جن کو وہ بیچاروں کو سمجھتے ہیں ہمارے ذاتی ملازم ہیں, کچھ نہیں بھی سمجھتے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ, لیکن وہ ان سے کہتے ہیں ہمیں لکھ کر بھی دو, ہمیں یہ بھی کر کے دو, ہم نے ذرا بیان کرنا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان اصل علماء کی جب آپ بات کریں گے, جب ان کے پاس جائیں گے, وہ عالم جو 30-40 سال سے پڑھا رہا ہے وہ اور بات کرتا ہے, اور جو بیچارہ میری طرح کا کوئی خطیب ہے جس کو مائک جو ہے وہ پہلی دفعہ ملا یا اس کا کام ہی خطابت کرنا ہے تو وہ رات کو اور آگ لگاتا ہے. تو اصل میں اپنی بات کر رہا ہوں, دوسروں کو تو میں بعد میں, ہم بھی آگ لگاتے ہیں. اچھا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ایک سنجیدہ بات آپ سے کر رہے ہیں تو یہ آگ لگانے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جب آپ محبت سے درس دیں گے نا تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں.